میرے اس افسانے کا عنوان ہے کوئی پاگل ہے۔ نامانوس عہد اور ناشناس گھڑی کا احساس اس کے حواس پر پوسٹر کی طرح چپکا ہوا تھا، جسے ہٹاتے ہوئے دیوار کا چونا بھی ساتھ ہی اکھڑ کر بدصورتی کو کچھ اور بڑھاوا دے جاتا ہے۔ جب سے وہ گاؤں لوٹا تھا، اس کے وجود میں برف کی ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ رگوں کو منجمد کر دینے والے احساس نے اس سے زندگی کی حرارت چھین لی تھی۔ اس کا بابا اسے دیکھ کر اداس ہو جاتا، مگر کچھ نہ کہتا۔ ہاں، کبھی کبھی خود کو تسلی دیتے ہوئے بڑبڑاتا، یہ دنیا میرے باپ اور میرے بیٹے کے لیے بنی ہی نہیں ہے۔ اس کا دادا ایک صوفی منش انسان تھا اور باپ نرا دنیا دار، اور وہ خود ان دونوں کے بین بین جی رہا تھا۔ اس کے پاس ماں کی یادیں بہت دھندلی تھیں۔ وہ جب کبھی یادوں کی گٹھری کھولتا تو ماں مدھم سی خوشبو کا نادیدہ احساس چھوڑ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی، تب آنکھیں اور دل ساتھ ساتھ رونے لگتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر ماں اور دادا کی قبر پر آ کر واپس جانا بھول جاتا۔ خشک دریا کے کنارے آباد اس گاؤں کے قبرستان کی سوکھی ریت پر زندگی کی بساط پر ہارے ہوئے مہروں اور ان کے سراہنے لگے بے نام کتبوں سے ٹیک لگائے ہوئے گھنٹوں خود سے باتیں کرنا اسے اچھا لگتا۔ قبرستان کے علاوہ اس کا دوسرا ٹھکانہ چاچا خیر محمد کا چھپرا ہوٹل تھا، جہاں کونے میں بچھی چارپائی پر وہ اجرک میں دونوں گھٹنے پھنسا کر ٹی وی پروگرام دیکھتا رہتا۔ اکثر لوگ کہتے کہ وہ پروگرام کم اور اسکرین کو زیادہ گھورتا ہے۔ متحرک تصویروں میں بنتے بگڑتے چہروں کو دیکھتے ہوئے وقت کوئی ہلچل پیدا کیے بغیر تیزی سے گزر جاتا۔ ذہنی اتھل پتل کے عذاب سے بچنے کا یہ آسان طریقہ تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا لگتا کہ جیسے اس کے وجود میں دیکھنے، سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی الگ الگ صلاحیتوں والے دو انسان رہتے ہیں۔ وہ اکثر اپنی اس حالت سے پریشان ہو جاتا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کوئی ایک ہی وقت میں مختلف ارادوں کے پل باندھے اور ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کی سعی بھی کرے؟ مگر یہ عجیب صورتحال اس کی زندگی میں اتنی خاموشی سے در آئی تھی جیسے بند دروازوں کی جھریوں سے روشنی در آتی ہے۔ ٹی وی اسکرین پر نیوز کاسٹر خبریں پڑھتے ہوئے بتا رہی تھی کہ مرکزی شاہراہ والے فلائی اوور میں سوراخ ہو جانے کی وجہ سے چند روز کے لیے اسے بند کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیتے ہوئے اسے ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر چپک کر رہ گئی تھیں۔ یاد میں پرانے واقعے کی لپک جھپک شروع ہو گئی اور وہ بے چین ہو گیا، مگر برسوں پہلے کی طرح وہ اب بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اضطرابی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہوٹل میں معمول کا شور اسے اجنبی لگا۔ بے چینی پھیلاتے اس خالی پن کو لیے چاچا خیر محمد کے چھپرا ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ بے دھیانی میں گاؤں کی مخالف سمت میں پیروں سے دھول اڑاتا ہوا چلنے لگا، جو ذرا دیر کو فضا میں رکے بغیر زمیں بوس ہو جاتی تھی۔ وہ ہائی وے پر چھوٹی بڑی گاڑیاں دونوں سمتوں میں برق رفتاری سے رواں دواں تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ دوڑ کر جائے اور کراچی والی کسی گاڑی میں سوار ہو جائے اور فوراً جا کر کسی محکمے کے اعلیٰ افسر یا ٹی وی چینل کے نیوز کاسٹر کو اصل مجرم کی نشاندہی کر دے، مگر دل کی بڑھتی ہوئی بے چینی کے باوجود دھیان کی بے سمتی اور آنکھوں کا خالی پن لیے وہ پیروں سے اڑنے والی دھول کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ اسے یاد تھا کہ وہ پہلے فیصلہ کرنے میں کس قدر تیز تھا، اور اب خود پر حیران تھا کہ اسے صحیح طرح یاد نہیں تھا کہ دوہری کیفیت میں پہلی بار کب طاری ہوئی۔ البتہ یہ ضرور یاد تھا کہ جن دنوں اس نے گاؤں کو خیر بات کہا، لگ بھگ وہی زمانہ تھا جب کبھی کبھی ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ مثلاً ایک سیاہ رات بابا کو حویلی سے کسی عورت کو پہنچا کر آتے دیکھ کر اس نے بابا سے سوال کیا تھا، تو وہ بولا کہ وڈیرے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے، دوسرے تو ایسا نہیں کرتے۔ اس نے کہا تو بابا نے جھٹ سے جواب دیا، دوسرے تمہاری طرح خوشحال زندگی بھی نہیں گزارتے۔ یہ سن کر کئی دن تک اس کے وجود میں دونوں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر جب کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو اس پر گاؤں کے راستے مسدود ہونے لگے اور وہ شہر چلا آیا۔ ماضی کی راکھ کریدتے ہوئے حالت کے جبر کی تپش نے اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے یاد تھا کہ شہر میں آنے کے بعد اسے سب سے پہلا کام تندور پر روٹیاں لگانے کا ملا تھا، جہاں سارا دن وہ بدن کو جھلسا دینے والی آگ میں خود کو دھیرے دھیرے جھونکتا رہتا، مگر پھر ایک دن روٹی کو ٹب میں اچھالتے ہوئے اس کی نگاہ سڑک پر گئی، جہاں اس کا بابا حسرت بھری نظروں سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اسے بابا کی آنکھوں میں محبت تیرتی ہوئی دکھائی تھی۔ تندور پر دوسرے لڑکے کو بٹھا کر وہ بابا کے ساتھ کونے والی میز پر جا بیٹھا۔
تو میرے ساتھ چل، میں نے تیرے لیے اس سے اچھی نوکری کا بندوبست کر لیا ہے، بابا بولا۔ میں تجھے خود کو اس آگ میں یوں جھونکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے بھی تو خود کو جہنم کی آنکھ میں جھونک رکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ میرا نصیب ہے، چھوٹا سا تھا تب بھی مجھے میرے باپ نے بڑے سائیں کی خدمت میں دے دیا تھا۔ اب میں ان کی اور ان کی اولاد کی خدمت کرتے ہوئے جہنم کی آگ میں جلوں یا جنت میں جاؤں، میری قسمت۔ تھوڑی دیر بعد وہ بابا کے ساتھ ڈیفینس کی طرف جا رہا تھا، جہاں بڑے سائیں کے ایک دوست کے ہاں بابا نے ڈرائیوری کی بات کر لی تھی۔ اسے خود بھی یہ کام اچھا لگا۔ شہر کی سڑکوں پر گاڑیاں چلانے کا تجربہ نیا تھا، مگر اسے زیادہ دشواری نہیں ہوئی اور وہ بہت جلد راستوں سے واقف ہوتا چلا گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک شام بنگلے سے ملحقہ بلند 4 دیواری میں 10 یلو کیب ڈائیو گاڑیاں آ کر کھڑی کر دی گئیں۔ صاحب نے اسے حکم دیا کہ انہیں روز صاف کر دیا کرو۔ وہ حیران تھا کہ صاحب کے پاس اتنی یلو کیب کا کیا کام؟ یہ تو وزیر اعظم کی طرف سے ان غریبوں کے لیے اسکیم ہے جو عزت کے ساتھ رزق کمائیں اور قرضہ چکا کر گاڑی اپنے نام کروائیں، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے صاحب کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ وہ کئی دن تک اسی شش و پنج میں مبتلا رہا، مگر ایک دن صبح صاحب کو شارع فیصل پر دفتر لے جاتے ہوئے اس نے پوچھ ہی لیا۔ صاحب ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ صاحب اگر کبھی غلطی سے مزدور آپ کی فیکٹری پر قبضہ کر لیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس نے رسانیت سے پوچھا۔ واٹ ربش، اول تو ایسا ہو نہیں سکتا، اور اگر ہو بھی جائے تو عدالت اور پولیس کی مدد سے انہیں باہر پھینکوا دوں گا، صاحب نے نخوت سے جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ مگر تم یہ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ صاحب کیا آپ غریب لوگوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ بھی عدالت اور پولیس کی مدد ذریعے آپ سے اپنے لیے جاری ہونے والی اسکیم والی یلو کیب چھین لیں؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ گاڑی میں یکا سناٹا چھا گیا۔ چند منٹ بعد گاڑی دفتر کی عمارت کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ صاحب نے اس کا انتظار کیے بغیر جھٹکے سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، چابی گارڈ کے حوالے کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہ دیکھوں۔ چند ساعتوں بعد جب وہ گاڑی سے اترا تو بے روزگار مگر مطمئن تھا۔ سروس روڈ پر بلند عمارتوں کے سائے میں پیدل چلتے ہوئے اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ کیا کرتا؟ شاید خدا نے اس کی فطرت میں سچ بولنا لکھ دیا تھا۔ وہ اپنی عادت بدل سکتا تھا مگر فطرت کو بدلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بے دہانی میں پیدل چلتا ہوا بہت دور نکل آیا تھا۔ سامنے ریلوے کراسنگ اور شہید ملت روڈ کو ملانے والے فلائی اوور زیر تعمیر تھا۔ وہ مٹی کے ڈھیر اور لوہے کے بڑے بڑے فریموں کو عبور کرتے ہوئے وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو دیکھنے لگا۔ یک اسے خیال آیا کہ وہ بے روزگار ہے اور اب اس کے پاس رات کو سونے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہی سوچتے اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اسے مزدوروں سے ہٹ کر ایک اجلے لباس والا انجینئر دکھائی دیا تو وہ اس کی سمت چل پڑا۔ تمہیں ٹریکٹر چلانا آتا ہے؟ آدھے گھنٹے بعد ایک کنٹینر نما دفتر میں بیٹھا ہوا دوسرا انجینئر اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب، بہت اچھی طرح سے، اس نے خوشی سے جواب دیا۔ اگلے 1 گھنٹے بعد مزید پوچھ گچھ اور ڈرائیوری کی مہارت اور جانچ پڑتال کے بعد وہ پل کی ڈھلوان میں مٹی کی بھرائی، ترائی اور پھیلانے کے کام پر لگا دیا گیا، جہاں 2 ٹریکٹر پہلے ہی کام کر رہے تھے۔ شاید کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے انہیں مزید افراد کی ضرورت تھی، کیونکہ 2 دن پہلے ایک ڈرائیور کا بلیڈ سے ہاتھ کٹ جانے کی وجہ سے بھرائی کا کام سست پڑ گیا تھا۔ اگلے چند ہفتوں میں اس کا شمار ٹھیکیدار کی ٹیم میں ایک محنتی اور ذہین فرد کی حیثیت سے ہونے لگا۔ پل کی تعمیر مکمل ہونے تک وہ ایک اہم کارکن بن گیا تھا۔ مسلسل تجربہ کار انجینئروں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے جہاں اس کی مہارت میں اضافہ ہوا، وہیں اس نے ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے اسے سپروائزر لگا دیا گیا۔ گزشتہ کئی سالوں پر مشتمل عرصہ اس کی زندگی میں کوئی اتھل پتھل کیے بغیر گزر گیا، مگر جو ہی وہ سپروائزر بنا، سچائی اور ایمانداری کی چمکتی دھوپ ایک بار پھر اسے جھلسانے لگی۔ قدم قدم پر بے ایمانی، جھوٹ کا سائبان اس کے سر پر تانا جاتا، مگر وہ گھبرا کر ہر بار دھوپ میں جھلسنے چلا آتا۔ مختلف کاموں کے دوران وہ کبھی دیکھتا کہ زمین کی بھرائی میں مکمل کنکریٹ کے بجائے پتھر بھر کر اوپر سے کنکریٹ کی لیپا پوتی سے پیسہ بچایا جا رہا ہے۔ کبھی دیکھتا کہ پلانٹ سے آنے والے آمیزے کو بنا چیک کیے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا، اور کبھی 100 ٹرک ریتی ڈال کر 200 ٹرک کا بل ریکارڈ کر دیا جاتا۔ ایک دن انجینئر سے اس نے یوں ہی سوال کر ڈالا، عمر صاحب، ہمارے ان پلوں کی ریکارڈ کے مطابق میعاد کتنے برس کی ہے؟ 100 سال، انجینئر عمر وقار نے مدت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ اپنی عمر پوری کر پائیں گے؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، عمر وقار بولا، ایگریمنٹ تو ضرور پورا کر لیں گے۔ صاحب آپ کو پتا ہے سکر اور کوٹری کے پل اپنے ایگریمنٹ سے دگنا چل چکے ہیں اور اب بھی قابل استعمال ہیں؟ انجینئر سن کر خاموش رہا۔
بعد میں اس نے سپروائزر کی شکایت کمپنی کے مالکان تک پہنچا دی، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ ایک دن پلروں کے اوپر تانے جانے والے بیم کی فریمنگ کے دوران درمیان والے پلر پر چٹکنے کی مہین سی لکیر دیکھ کر اس نے انجینئر کو آگاہ کیا۔ اس نے دیکھ کر کہا، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، شاید فریم کھولتے ہوئے نشان لگ گیا ہے۔ انجینئر بظاہر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھر آئے تھے۔ پلروں کی بھرائی کا کام روک دیا گیا اور دوسرے دن انجینئر اور کنسلٹنٹ نے متاثرہ پلر کا معائنہ کیا اور کچھ باتیں طے کیں۔ اسی رات پلر کے چاروں طرف فرش میں ڈرل کر کے لوہے کے سریوں کا جال بچھا کر فریم تان دیا گیا۔ تیسری رات خالی جگہ میں کنکریٹ بھر دی گئی اور چند دنوں بعد فریم کھول دیا گیا اور خامی چھپائی جا چکی تھی۔ انجینئر نہیں تھا مگر گزشتہ چند برسوں کے تجربے سے اس نے سیکھ لیا تھا کہ تکنیکی لحاظ سے ایسا کرنا غلط اور قانونی اعتبار سے جرم ہے۔ چٹخے ہوئے پلر پر چڑھایا گیا کنکریٹ وقتی طور پر طاقت تو فراہم کر دے گا، مگر جب پل کے اوپر سے ٹریفک تیز رفتاری سے گزرے گا تو اس کے جھٹکوں سے ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ کئی دن اس کی طبیعت بوجھل سی تھی۔ یہ سوچ کر اسے خوف آنے لگا کہ محض چند لاکھ روپے بچاتے ہوئے کتنی انسانی جانوں کا سودا کیا جا رہا ہے۔ ویئر ہاؤس میں لیٹے ہوئے وہ چھت کو تکے جا رہا تھا۔ اس کے آس پاس دیکھ ملازمین کروٹ لیے سو رہے تھے۔ ملحقہ کمروں میں آوازیں آ رہی تھی، شاید وہاں کچھ اور لوگ ابھی تک جاگ رہے تھے، مگر دونوں طرف کی بیداری میں بڑا فرق تھا۔ دیوار کے دوسری طرف مدھم کہوں تیز جملوں اور چھیڑ چھاڑ میں اطمینان کی جھلک نمایاں تھی، مگر وہ اس کے برعکس حالت میں تھا۔ رات کے کسی پہر اسے سوزوکی کے رکنے کی آواز سنائی دی اور تعجب ہوا تو اتنی رات گئے ویئر ہاؤس میں کون آیا ہوگا۔ پھر بھاری لوہے کی چیزوں کے آپس میں ٹکرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے متجسس نظروں سے ملگیجے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا، پھر تجسس کے زیر اثر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دو انسانوں کے بولنے کی آوازوں میں سے ایک آواز کو اس نے پہچان لیا۔ یہ عمر وقار انجینئر کی آواز تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دروازہ کھول کر باہر چلا آیا۔ میٹیریل، کنکریٹ اور تعمیرات کی کوالٹی اور طاقت کے پیمائش کرنے والے نئے آلات جو ابھی ایک ہفتے پہلے ہی منگوائے گئے تھے اور جن کے بارے میں کنسلٹنٹ نے تعریفی رپورٹ لکھ کر دی تھی، کچھ سوزوکی میں لادا جا رہا تھا اور ان کی جگہ پرانے اور استعمال شدہ آلات رکھے جا رہے تھے۔ گزشتہ دنوں ہونے والے واقعات نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ رپورٹیں کس طرح بنتی ہیں، سرٹیفکیٹ کس طرح جاری ہوتے ہیں، بوروپٹ سے چلنے والی ٹرکوں اور سائٹ پر پہنچنے والے ٹرکوں کی تعداد میں فرق کس طرح لایا جاتا ہے، اور چٹخے ہوئے پلر کس طرح سے چھپائے جاتے ہیں، سیمنٹ کے تھیلوں کی گنتی کیسے پوری کی جاتی ہے۔ اسے اپنے بدن پر چپکے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے اپنا بابا معصوم دکھائی دیا، جو اپنے وڈیری کی خوشنودی کے لیے پجیرو لے کر جاتا ہے اور کسی مخصوص جگہ سے ایک یا اس سے زیادہ نوجوان عورتوں کو بٹھا کر مسجد کی طرف بنی اوتاق کے راستے سے انہیں وڈیرے کے کمرے میں پہنچا آتا ہے۔ بابا کہتا ہے کہ ان عورتوں کا یہی دھندا ہے۔ سائیں مجھ پر اعتبار کرتے ہیں کیونکہ میں یہ کام زیادہ ذمہ داری اور رازداری سے کرتا ہوں۔ یہ گناہ اتنا بڑا تو نہیں ہے۔ اسے ڈیفنس والے بڑے صاحب بھی معصوم دکھائی دیے، جو محض کچھ اضافی روپے کمانے کا موقع تلاش کرتے ہوئے کبھی شیئر، کبھی ریئل اسٹیٹ اور کبھی یلو کیب جیسی اسکیموں کے ذریعے چوکے چھکے لگایا کرتے ہیں۔ مگر گزشتہ دنوں کی الجھنوں کے بعد اس وقت یہ سب دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے سامنے اسٹرینتھ مشین کے میٹر کی ٹوٹی ہوئی سوئی کسی پرانے ساکت گھڑیال کے وقت سے رشتہ ٹوٹ جانے کی طرح مشین کی موت کا اعلان کر رہی تھی۔ بھلا یہ آلہ کیسے کنکریٹ کی طاقت کی نشاندہی کر سکتا ہے؟ سلم کانسیٹ میں ظالم کے ہاتھوں دبی ہوئی کسی مظلوم کی گردن کی پچکے ہوئے رنگ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ پانی کی درست مقدار بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور کسی بوڑھے کی لرزاں ہڈیوں کی طرح وکٹ ایپریٹس کے ڈھیلے ڈھالے پرزے اشارہ کر رہے تھے کہ وہ سیمنٹ کاسٹنگ ٹائم بتانے کی عمر سے کہیں آگے نکل چکے ہیں۔ یہ الو کی طرح تم رات بھر کیوں جاگتے رہتے ہو؟ انجینئر اسے دیکھ کر بولا تو خیالات کی دنیا میں وہ واپس لوٹ آیا۔ وقار صاحب، میں گاؤں واپس جانا چاہتا ہوں، اس کے منہ سے اچانک نکل گیا۔ جملہ ادا کرنے کے بعد وہ خود سوچ میں پڑ گیا کہ یوں بغیر سوچے سمجھے کیسے فیصلہ کر بیٹھا، مگر وہ کہہ چکا تھا، اور یوں بھی وہ اپنے کہے کا پاس رکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہاں، تمہارے جیسے لوگ شہر کی تیز رفتاری کا ساتھ نہیں دے سکتے، تمہیں یقیناً گاؤں لوٹ جانا چاہیے، انجینئر عمر وقار نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ شاید آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جہاں حد سے گزری رفتار اور طاقت ماپنے والے آلات کی سوئیاں دکھائی نہ دیں، وہاں مجھ جیسے سست لوگ فٹ نہیں ہوتے۔ اس نے آنکھوں پر اتر آنے والی اور
आंखों पर उतर आने वाली उदास नमी को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, देख लो, इसीलिए मेरी घड़ी में सेकंड का कांटा नहीं है। इंजीनियर ने हंसते हुए अपनी कलाई आगे बढ़ाई और मजीद कहा, जहां आगे पीछे सब लोग दौड़ रहे हों, वहां किसी शख्स के दरमियान में खड़े होकर टहलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा मुनासिब यही कि वो शख्स दरमियान से हटकर ट्रैक दूसरों के लिए खाली छोड़ दे। उसका जी चाहा कि इंजीनियर से कहे, खुदा के वास्ते अच्छी फिक्र को गलत मानों में ना ले, मगर वो बेकैफ मुस्कुराते हुए खामोश होकर रह गया। मादा परस्ती में मुब्तला लोग अच्छे अफकार को किस तरह दुर्गत बनाते हैं, उसके बारहा मज़ाहिरे उसने शहर में आकर देख लिए थे। दूसरे दिन वो गांव चला आया। बाबा उसे देखकर खुशी से लिपट गया और बोला, लोग तो खुशी से अपने बेटों को शहर भेजते हैं, मगर मुझे मेरा बेटा इसी छोटे से गांव में ही अच्छा लगता है। यकायक वो फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो बोला, मैं जानता हूँ तू क्यों रो रहा है। तेरे अंदर तेरे सूफी दादा की रूह घुसी हुई है और बाप बिल्कुल उलट मिला है। काश कुछ बरस तेरी माँ जिंदा रह जाती तो तेरा जीना आसान हो जाता। बाबा, मैं क्यों पैदा हो गया? रोते हुए बोला, मैं तेरे पास भी नहीं रह पाता हूँ और तुझसे दूर भी नहीं। अच्छा, जब मैं नहीं रहूँगा तो फिर तो तू गांव में रह सकता है ना? बाबा ने उसकी पीठ थपकते हुए पूछा। तुम कहाँ जाओगे? उसने चौंकते हुए कहा। मैं कहीं भी नहीं जा रहा। बाबा को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो अपने बेटे की बेचैनी को बढ़ावा दे रहा है। उसने बात का रुख बदलते हुए कहा, तू सबसे पहले जाकर अपनी माई से मिल, वो तेरा बहुत इंतजार करती है। उसने सर झुका दिया और गांव के कब्रिस्तान की सिमत चल दिया, जहां कच्ची कब्रों के बीच में सफ़ेद चूने से पोती हुई कब्र में उसकी माँ तब से आराम कर रही थी जब वो सिर्फ 6 साल का था। खुश दरिया के किनारे आबाद उस गांव के कब्रिस्तान की सूखी रेत पर जिंदगी की बिसात पर हारे मोरों और उनके सरहाने लगी बेनाम कदमों से टेक लगाए हुए खुद से बातें करना, या फिर चाचा खैर मोहम्मद के छपरा होटल के कोने में बिछी हुई चारपाई पर अजरक में दोनों घुटने फंसाए वक्त गुजारते हुए अभी उसे चंद माह ही गुजरे थे कि पुल में पड़ जाने वाले सुराखों वाली खबर सुनकर वो बेचैनी और इस्तिराब में हाईवे पर निकल आया। यादों की धूल में माजी को कुरेदते हुए उसे खबर ही नहीं थी कि वो लबे सड़क खड़ा है। पहियों की चरचराहट पर वो चौंक उठा। मुसाफिर जानकर एक बस करीब आकर रुक गई थी। उसने आगे बढ़कर जूं ही बस में सवार होने की गर्ज से अपना पैर उठाने की कोशिश की तो वह हैरान रह गया। उसके दोनों पैर गांव की खुश्क पतली मिट्टी में धंसे हुए थे। इसी लम्हे पीछे गांव के कब्रिस्तान से आने वाली हवा ने उसके कान में सरगोशी की थी। तब कंडक्टर ने ड्राइवर से हंसते हुए कहा, कोई पागल है।